أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين فقالو سو بولے بنی اسرائیل والے اور نے کہا اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، جتنے اسباب وسائل تھے سارے اختیار کر لیے، آپ کے ساتھ دینا تھا دیا ہے، آپ کی تصدیق کر لی، جو آپ فرماتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے، تو ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یہ کچھ نوجوان جو اوپر گزرا ہے نا ذریتم، یہ کچھ لڑکے کچھ نوجوان ایمان لائے تھے، یہ ان کا قول ہے۔ فقالو پس وہ بولے، کون بولا؟ وہ ذریتم، یہ لڑکے بولے۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اب دیکھیں گے اصحاب سورہ کہف میں جو ذکر آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کے دل تھام دیے۔ تیسری جگہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے وہ تو بڑا اس گناہگار ہو گیا، بت توڑ دیے سارے، یہ کس نے کیا؟ تو آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے اور اس نے یہ کیا ہو، اس لیے کہ جوانی میں آدمی محنت کر لیتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی، خون کھولتا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت کی صلاحیتیں جو اللہ کے ساتھ اس نے استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں، گویا وہ 20 25 30 35 برس کی عمر تک وہ ایک فصل لگا رہا ہے، اور اگلی عمر جو آئے گی اس میں اس حصے کو وہ کاٹ لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے بہت کم عمر کے لوگ بھی تھے، اکثریت بلکہ ان کی ایسی تھی۔ اب دیکھیں جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا زمانہ 30 سال کے بعد آیا، 2.5 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، 24.5 برس اور 4.5 برس خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سمیت یہ 30 برس پورے ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس صحابی رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت اس کی عمر 30 برس کی تھی، اور اگر وہ بدر میں شریک ہوا تھا تو اس کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہی ہوئی نا؟ اور اگر علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر 70 برس کی تھی تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو وہ 40 برس کے تھے، اور 40 برس کے اس وقت تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نبوت کے 23 سال تھے، تو پھر اس کی عمر کہاں جا بیٹھی؟ 17 برس۔ ایسے ہی یہ لوگ ایمان لائے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کی وفات جو ہوئی ہے تقریباً 63 برس ان کی عمر تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 33 سال کے تھے، بھرپور جوانی تھی ان کی، اور جب وہ ایمان لائے ہیں اس سے بھی پہلے تو اس وقت 9 برس کے تھے۔ ایسے ہی تھا۔ تو جو کام کرنے کی صلاحیتیں تھیں جس عمر میں، اس عمر کو اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا، اور انہوں نے دعا مانگی اور کہا اللہ لا تجعلنا، مت بنا فتنتن، آزمائش، فتنۃ لقوم الظالمین، اے پروردگار ظالم قوم کا جو زور ہے وہ ہم پہ نہ آزما۔ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں فرعون کی قوم، یہ جو لوگ ظالم ہیں، ان کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی وہ جو ظلم کریں اور ہم صبر نہ کر سکیں، پروردگار یہ آزمائش نہ کر۔ اور دوسرا ترجمہ بالکل اس کے برعکس کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے آزمائش کی چیز نہ بنا، کہ وہ ظالم ہم پہ ظلم کریں اور آزمائش میں پڑ جائیں، ایمان سے محروم ہو جائیں، خدایا اسے نہ کر۔
تو ترجمہ دیکھیں نا، لا تجعلنا فتنة، اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا. تو آزمائش اپنی بھی ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے. بڑی جامع دعا کہ اللہ ہمارے ذریعے وہ شر تک پہنچ جائیں، جہنم رسید ہو جائیں، یہ نہ کر. یا اے پروردگار ہمیں ان کی آزمائش کے لیے نہ بنا، یعنی وہ ظلم کریں اور ہم صبر نہ کر سکیں، خدا بندہ ایسے نہ ہو. تو ظالموں کے لیے خدایا ہمیں تختہ مشق نہ بنا.